یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 تا 53 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر آپ دیکھتے جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے، مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ منکر ہوئے اللہ کی آیات کا، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ بے شک اللہ قوی ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو اس نے دی کسی قوم کو، جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل ڈالیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ اگر اس وقت کو ملاحظہ کریں کہ جب ان کفار کی، جو کہ اللہ کی آیتوں کا، حق کا انکار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی موت آتی ہے تو اللہ رب العزت ان کافروں پر جو فرشتے بھیجتے ہیں وہ ان کی روح کو قبض کرتے وقت ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ ائمہ تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان کفار کے لیے نازل فرمائی کہ جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گئے تھے، اور میدان جنگ کے اندر فرشتے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے، تو اس وقت یہ قریشی سردار جو مارے گئے تھے، ان کے مارنے میں ان فرشتوں کا ہاتھ تھا، یعنی ان کے ذریعے سے ان کو مارا گیا تھا، اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے تھے، چہرے پر مارتے جاتے تھے، اور انہیں جہنم کے عذاب کی خبر بھی سناتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اگر آپ یہ منظر دیکھتے تو بڑا عبرتناک منظر تھا۔ موت کے بعد کا عالم، کفار کا عذاب، فرمایا چونکہ وہ برزخی معاملہ ہے، اس لیے دنیا کے اندر تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ یہ بات مذکور ہے کہ بہرحال یہ چیز یعنی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اگلی آیت میں کفار کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے دنیا کے اندر برے اعمال کیے، اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی بات پہنچانے کی
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان تک پہنچانے کی جو حجت تھی وہ پوری کر دی، لیکن ان لوگوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا اور آیات کا انکار ہی کرتے رہے، تو فرمایا یہ اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا، اور اس کو ظلم اس لیے فرمایا کہ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اور پھر مثال دی گئی جیسے فرعون اور اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کا کیا معاملہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا، اور آیات کا انکار کرنے کے بعد، اس کا مذاق اڑانے کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اہل ایمان کو پریشان کرنا، یہ ان کے گناہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان گناہوں کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اندر عذاب تھے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ عذاب دینے میں، شدت میں بہت قوی ہے، اور وہ عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک عام قانون بتایا گیا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر جب کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ نعمت اس وقت تک بدلتی نہیں جب تک کہ اس کے بدلنے کے اسباب وہ قوم یا وہ فرد خود نہ پیدا کر لے، یعنی اس نعمت کو کہ زوال کے لیے خود ہی ایسے اعمال نہ کر لے، اللہ رب العزت اس نعمت کو اس سے زوال پذیر نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان کی استحقاق اور ان کی چاہنے کے بغیر ان کو مل گئی ہیں، اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ زندگی ہے۔ یہ اللہ نے جسم عطا فرمایا، اس کی قوتیں عطا فرمائی، تو فرمایا یہ نعمتیں تو کسی انسان نے اللہ سے طلب نہیں کی تھی، اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے یہ چیزیں عطا فرما دیں۔ اب ان کے عطا فرمانے کے بعد فرمایا البتہ نعمتوں کے دینے کا کوئی اصول بیان نہیں کیا کہ کس وقت نعمت ملتی ہے، یہ فرما دیا کہ اللہ اپنے فضل سے نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں یہ فرمایا گیا کہ وہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے بطور فضل اور احسان کے مل جاتی ہیں، اس کی بقا کی کیا صورت ہے؟ اس کی بقا کی صورت یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور تو اللہ رب العزت ان نعمتوں میں نہ صرف یہ کہ بقا رکھتے ہیں بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں۔ اور آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تو ان نعمتوں کو ان سے لیتا نہیں ہے جب تک وہ خود ایسا کوئی کام نہ کر لیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ لیں، جیسے پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا کہ یہ کفار تھے، فرعون اور اس سے پہلے جو قومیں گزریں، ان لوگوں نے اللہ رب العزت نے انہیں جو نعمتیں دی تھیں، انہوں نے ان نعمتوں کے زوال کے لیے خود ہی اسباب پیدا کر لیے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کر لی، وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان سے یہ نعمتیں بھی لے لی اور ان پر عذاب بھی دنیا کے اندر نازل کیا، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہوگا۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی کون کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اللہ سب کے باتوں کو، کاموں کو دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات بندوں کے نیک اعمال کی وجہ سے ملتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات بندوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملا کرتے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ نیک اعمال کی وجہ سے بندے پر نعمتیں نہیں آتیں، بلکہ فرمایا کہ بندے کو نعمتیں تو اس کے نیک اعمال سے پہلے بھی مل چکی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ انعام اور فضل ہوتا ہے، اور وہ کسی کافر پر بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، اور مسلمان پر بھی ہو سکتا ہے۔ ان نعمتوں کے زوال کی بات ہے کہ ان نعمتوں میں زوال اس وقت آتا ہے جب اللہ کی ان نعمتوں کو فضل اور احسان کا نہ سمجھتے ہوئے اور اس کو اپنی محنت سمجھتے ہوئے، اپنی کمائی سمجھتے ہوئے جب اس کو استعمال کیا جائے اور ان کا حق ادا نہ کیا جائے
ان کا حق کا مطلب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ جب نہیں کیا جائے گا تو اللہ رب العزت وہ بھی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔